السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ماہ رمضان کی فضیلت، بیان فرما رہے ہیں قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے دوستو بیان شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، خیر و برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دوزخ سے خلاصی والا مہینہ الحمدللہ ہم لوگوں کی زندگی میں آ پہنچا۔ اللہ اس کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے روزے تراویح تلاوت قبول فرما اور قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج پڑے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے: گناہگاروں سیاہکاروں آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ بے شک تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی
मदीना मुनव्वरा से बाहर निकला, एहराम बांधा, तलबिया पुकारने लगा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एहराम बांध कर कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओ मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूं, बेनियाज खालिक व मालिक मैं हाजिर हूं, तेरे दरबार में आया हूं, माफी मांगने आया हूं, गुनाहों का ढेर खत्म कराने आया हूं, गुनाहों के दफ्तरों को छुपाने आया हूं। सत्तारी फरमा। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। अल्लाहु अकबर। एक नौजवान ने भी सुनी, वो कहने लगा, बड़े मियाँ इस गर्मी में अगर हाजिरी मंजूर नहीं, मैंने भी आवाज सुन ली, क्या करोगे तकलीफ उठाकर, क्या करोगे मुसीबत में जाकर, क्या करोगे परेशानी में जाकर, जब हाजिरी मंजूर नहीं तो फिर धक्के खाने का फायदा क्या। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा, नौजवान तू एक दिन में यह आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे यह आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। सुभान अल्लाह। हर साल आता हूँ, आवाज लगाता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से ही आवाज आती, अल्लाह लब्बैक। 53 साल गुजर गए आवाज सुनते सुनते, पर मेरे पास भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कोई दूसरी चौखट नहीं, कोई दर नहीं, कोई मेरा चाहने वाला नहीं, मेरा खालिक कोई नहीं, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरा दाता कोई नहीं, मेरा माबूद कोई नहीं, मेरा पालनहार कोई नहीं। मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है सर झुकाना, उसकी चौखट पे जबीन न्याज झुकाना, अपने माथे को रगड़ना। मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम तो बंदगी करना है। आवाज आई, आज हमने यकदम 53 हज कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, तू कह दे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कहाँ जाऊं, किसकी मिन्नत करूं, किसकी खुशामद करूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके घर जाऊं, और दर कोई नहीं, घर कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा ये कहता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्श हिलने लग जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अर्श के सामने एक सुकून है, वो हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं, तू क्यों हिला? कहता इलाही माफी मांग रहा है, रो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, उसकी बख्शिश हुई नहीं, मैं कैसे ठहर जाऊं? रोजे की कदर और कीमत का आपको पता ही नहीं। हदीस शरीफ की किताबों में है, अजाब कब्र उठा लिया जाता है, मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है चांद नजर आते ही। मुर्दे अर्ज करते, इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई, जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसे खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता, तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कहता है कि तेरी करम से बेनियाज, तेरे करम
سی بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، سبحان اللہ، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی، تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، آج تک مالک کے خزانے میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی تمہیں نظر آتے ہیں شرک کی لعنت میں بڑے جلدی گرفتار ہو جاتے ہو، مرد بھی عورت بھی پڑھے لکھے بھی، اور یوں عقل کام نہیں کرتی کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں تندرستی دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا؟ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے، ڈیریا بن گیا، کمیونسٹ بن گیا، آج میری قدرت کو نہیں مانتا، میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جل کا اندھیرا، میں نے تیری وہاں خبرگیری کی، تیری بھوک کا مجھے پتا چلا، تیری پیاس کا مجھے پتا چلا، تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے، سب یہ تیرے اللہ کو پتہ۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے، کنویں سے پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، شربتیں پیتا ہے، جوس طرح طرح کے، لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے، پتا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا انتظام کس نے کیا؟ پتہ ہے ماں کے دادی پیٹ نے میں تیرا نہیں، انتظام کس نے نانی کیا؟ نے نہیں، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، رشتہ دار نہیں، پیر نے نہیں، فقیر نے نہیں، قلندر نے نہیں، نبیوں نے نہیں، پیغمبروں نے نہیں۔ تجھے بھوک لگنے لگی کسی کو بھی پتا نہیں، میں رب کو پتا چل گیا، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں پتا نہ کروں تجھے سنبھالے گا کون؟ میں پتہ نہ کروں تجھے ثم سنبھالے گا کون؟ انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، ماں کے پیٹ میں کھانے اور پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پائے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی، وہ خوراک نجس تھی، پلید تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیٹ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا، دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کلمہ طیبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، پلیت نہیں ہونے دیا، اور ظالم ماں کے پیٹ میں میں نے پلیت نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں حرام نہ کھانے دیا، نجس تیرے منہ کے قریب نہ آنے دیا، پلید تیری زبان کے قریب نہ آنے دیا، اب نوجوان ہو کر شراب میں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی،
जो कुछ करता है अब तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद गिरामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए? बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं बुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा, माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। तौहीद पका के ले जा, नहीं तो ना नमाज काम आएगी ना रोजा काम आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे शिरक की वजह से। अल्लाह पर ईमान रख, फरमाया माँ की गोद में मैं संभालूंगा, माँ की गोद में मैं इस तरह संभालूंगा। फरमाया सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर, असेंबली की मंजूरी के बगैर, वजीरों की मंजूरी के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर मैं तुझे कैसे भुलाऊं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। मैंने तेरी माँ की छाती में 2 नहरें दूध की जारी कर दी, 2 नहरें दूध की जारी कर दी, और ऐसी नहरें जब चाहे चला, जब चाहे चला। अगर माँ को टेलीफोन ही करना पड़ता कि जी अब बच्चा सैर हो गया बंद कर दो, तो जितनी कमाई थी सारी ये एसडीओ और शेर और ये अफसर ही खा जाते, सारे गरीब भूखे मरते। अल्लाह ने फरमाया नहर चलाने के लिए भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वायरलेस सेट की कोई जरूरत नहीं। टेलीफोन तुम्हारे दुनिया के लिए, वायरलेस तुम्हारे लिए, टेलीग्राफ तुम्हारे लिए, 100 इंतजाम दाखिलने बैंक सब तुम्हारे लिए, मगर ये मासूम बच्चा है, मेरा बंदा है, मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा? फरमाया मेरे बंदे नहर के किनारे पे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना मेरा काम है। नहर के किनारे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना अल्लाह का काम है। मुंह लगा, सिर्फ मुंह हटा, नहर बंद। क्या कुर्बान जाऊं उसकी नियामतों के, उसने परवरदिगार जो ठहरा, रब जो हुआ, रब जो ठहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अगर ये नहर बंद कराने के लिए काक मोल खरीदने पड़ते तो बाप की सारी कमाई इसी पे लग जाती। देखते नहीं हो ये निपल चूसनी बाजारों में, चाइना की बनाई हुई निपल चूसनी 3 दिन के बाद खराब, अमेरिका वालों की बनाई हुई 4 दिन के बाद खराब, और पाकिस्तान वालों की बनाई हुई बनाने से पहले ही खराब। अपना कलमा गो है, हर काम कलमा पढ़ के करते हैं। जब तक बदमाशी ना करें हमारे इस्लाम का हक अदा नहीं होता, जब तक मिलावट ना करें मुसलमान का पेट भरता ही नहीं, और बढ़ता तो फिर भी नहीं। कुरान कहता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया कब्र में आ जाता है, खोपड़ी भरती नहीं। करोड़पति जो है उसको दूसरा करोड़ चाहिए, लाखपति जो है उसको दूसरा लाख चाहिए, अरबापति जो है उसको दूसरा अरब चाहिए। कौन मांगे, कौन शुक्र अदा करे? अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे
تو تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کا انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا، ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ ضرورت کے مطابق مٹھاس ہوتی تھی دودھ میں۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، فرمان کو مان، حضور پاک اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے کرم کا ہی امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، تباہ و برباد کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا، پرنالے سے نیچے پانی ٹپکنے لگا، آنسو ٹپک۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے؟ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا،
اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہے ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے۔ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کا اجر بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، میری ذات موجود ہے، مانگ جو مانگتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ کئی سفر میں بیماری میں سوچ لیتے ہیں یار قضا رکھ دوں گا، قضا ہی نکال دوں گا۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل تسلی کر لیتا ہے نا، سفر ہے قضا نکال دوں گا، سفر ہے بیماری ہے قضا کر دوں گا، یہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا، ایک آدمی نے ایک روزہ قضا ایک کر آدمی نے دیا، رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، رمضان کی برکت کو پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر اگر رکھتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفل کا درجہ فرض کے برابر، نفل کا درجہ اور فرض کے 700 برابر، فرض کے برابر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ سبحان اللہ، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے ماہ رمضان مگر یہ المبارک میں۔ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں۔
ہائے ہائے، کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا؟ کون سا وقت آئے گا اس تیرا لیے تیاری مخدوم کرنے کہتا کا؟ کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر حسن پہ اگر تو ظاہر جائے پہ گا، اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، عالم فانی سے دھوکہ یہ کھائے گا، منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ، ورنہ پھر پچھتائے گا۔ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے۔ ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے۔ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے، سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو روٹھے گے؟ رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، سبحان اللہ۔ پکے رمضان اور دوست بنا قرآن لو، دونوں سفارشی ہیں۔ وفادار دوست۔ دنیا داری کے اتنے ہزار وفادار۔ دوستوں سے بہتر یہ دو جو آتا ہے قرآن کتابوں اور میں، رمضان۔ گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائی ہو نا، میں جواب دوں گا میں تیری جواب طرف سے۔ دوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، سبحان اللہ۔ جب تک قرآن تجھے فرمائے گا جنت میں سب نہ چلے گئے، پہنچا میں دوں، نہیں تیری جاؤں ساتھ گا۔ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت مان کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصلی پہ کھڑا ہو کر اطمینان سے لوگوں نے کہا قرآن حضرت کی جی تلاوت کر سامان رہے جل ہیں۔ گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے،
جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ سبحان اللہ، جسے عمل کے سوا کوئی شے بھی نہیں بجھا میں سکتی۔ جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ کبھی نہیں۔ لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے کہ دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، یوں کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھاری یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا۔ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام نے آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے، ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہا نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں، بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، لیکن احترام رمضان رمضان کا احترام تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو جو خدا زچہ کو، مینٹلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر۔ یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا احترام شاعر اللہ کی وجہ سے فرض ہے احترام کرنا۔ ماہ رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ رمضان جانے نہ غیر رمضان جانے، انہوں نے ایک ہی کر دیے۔ اس مہینے میں رمضان کے روزے کا ثواب تو ہے ہی، نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ دلی میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا، دلی میں ایک آدمی لیکن تھا، بڑا اس کا بخیل باپ تھا، ایماندار آدمی تھا، اولاد کو خرچنے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا، مر گیا، موت آ گئی۔ بیٹا بڑا کھند کی تھا، ترش روح طبیعت کا، تلخ طبیعت کا تھا، اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور قبر میں رکھ دیا، تو نے زندگی میں ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لے اپنے ساتھ ہی لے جا، اپنے ساتھ ہی لے جا، اپنے ساتھ ہی لے قبر جا۔ میں رکھا ہے۔ بعد میں پریشانی ہوئی، یار میں نے کوئی عقل مندی کی، باپ کیا ان کو گن رہا کوئی، یا باپ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، غلطی کری، زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھا ہے، پاگل ہے۔ اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا، خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں۔ رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا۔ وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی، یہاں جا تو کے اس نے جب تو قبر تھیلا کھودی، بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا، اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے تاکتی ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی، سارے جسم پہ ٹکی ہوئی تھی، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہے۔ تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی، کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا۔
آخرکار شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن۔ اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے۔ پھر بتا دیا جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی۔ فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ، جا وضو کر 2 رکعت نماز اللہ کی نفل پڑھ، قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے تب خیر آوے گی۔ آنکھوں سے نکلا ہوا پانی نہ ان اس کی انگلیوں دوا سے ہے، ڈالو۔ نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ ملیاں۔ دوستو بیان پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔